جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام سے مدینہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ لوگوں سے الگ تھک ہوگی تاکہ رایا کے احوال کی خبر گیری کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک بڑھیا کے خیمے پر ہوا تو آپ اس کے پاس چلے گئے۔ بڑھیا کہنے لگی، اے شخص، عمر کی کیا خبر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شام سے صحیح سالم واپس ہوا ہے۔ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے بہتر بدلہ نہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، جب سے وہ مسلمانوں کا حاکم بنا ہے مجھے اس نے اپنا عطایا میں سے نہ تو ایک دینار دیا نہ ہی ایک درہم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر کو تیرا حال کی کیا خبر جب کہ تو اس جگہ میں ہے؟ وہ کہنے لگی، سبحان اللہ، یعنی تعجب کی بات ہے۔ اللہ کی قسم، میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو لوگوں کا حاکم بنا دیا جائے اور اسے اپنی رعایا کے مشرق و مغرب کے مابین کی خبر نہ ہو، یعنی اسے اپنی پوری رعایا کے احوال کی خبر نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی اور اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے فرمانے لگی، ہائے عمر، ہر کوئی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے عمر، یہاں تک کہ ایک بڑھیا بھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو عمر کو اپنا داد خواہی کتنے میں بیچے گی اور قیامت کے دن اپنی دعوے سے دستبردار ہوگی؟ وہ میرے لیے دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ ہوگا۔ بڑھیا کہنے لگی، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر بار بار اس سے پوچھتے رہی، یہاں تک کہ 50 دینار کے بدلے میں اس کی داد خواہی خرید لی۔ اسی دوران حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ امیر المومنین، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ سن کر بڑھیا نے اپنا سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ہائے میرا برا ہو، میں نے امیر المومنین کے منہ پر انہیں برا بھلا کہہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر آپ نے لکھنے کے لیے کاغذ منگوایا۔ کاغذ نہیں ملا تو آپ نے اپنا پیوند زدہ کپڑوں میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر عمر نے اپنی ابتدائی خلافت سے آج فلاں دن تک کی فلاں بڑھیا کی داد خواہی کو 50 دینار کے بدلے میں خرید لیا۔ اب اگر میدان محشر میں وقوف کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعویٰ کرے گی تو عمر اس سے بری ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرا اس معاملے پر گواہ ہیں۔ بعد میں آپ نے یہ تحریر اپنے بیٹے کو دی اور اس سے کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو تدفین کے وقت اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں اس کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔